قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل عالم للجمال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. صحیح بخاری حدیث نمبر 1902. صحیح مسلم حدیث نمبر 6009. معزز ناظرین کرام، آج کی اس حدیث میں رمضان المبارک میں کرنے کے 2 اہم کام بتائے گئے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام اور کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا یہی ہمارے لیے اس کام کی فضیلت ہے اور ہمارے لیے اس کام کا شوق اور ابھارنا ہے. اس لیے میرے معزز ناظرین اکرام، ہمیں بھی وہ 2 کام کرنے چاہیے. تو وہ کام کیا ہیں وہ انشاءاللہ آج کی حدیث میں ہم جانتے ہیں. لہذا سب سے پہلا کام بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی خیر کے کام میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، چاہے وہ خیر کا کام لوگوں کی مدد کرنے کے ذریعے سے ہو، لوگوں کی بھلائی کرنے کے ذریعے سے ہو، یا خود نیکی کرنے کے ذریعے سے ہو، یا کسی کام میں سخاوت کرنے کے ذریعے سے ہو. ہر ایک کام میں جو خیر اور بھلائی سے تعلق رکھتا تھا اس کام کے کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے، تمام صحابہ سے آگے تھے. لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیزی، یہ سرعت، یہ سخاوت، یہ جود و کرم اور بھی بڑھ جاتی تھی. رمضان کے مبارک مہینے میں اور بھی بڑھ جاتی تھی، جس وقت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے رمضان کے ماہ مبارک میں آیا کرتے تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات فرمایا کرتے تھے. ہر رات میں ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ملاقات کا رمضان کے آخری روزے تک کی رات تک چلتا رہتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور فرماتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کاموں میں ایک مثال دے کر بیان فرمایا کہ اللہ کی جانب سے رحمت کے ساتھ بھیجی ہوئی ہوا جو بارش کو لانے والی ہیں، اللہ کی رحمت کو لانے والی ہیں، وہ کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی سرعت کے ساتھ چلتی ہیں. اس ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں کرنے میں لگ جاتے تھے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت دیتے تھے نیک کام کے کرنے میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کیوں بڑھا دیتے تھے. تو ایک وجہ تو یہ بتائی کہ اس مہینے میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی. اور آدمی جب کسی خوشی میں ہوتا ہے، جب اس کو کوئی شوق ہوتا ہے، جب اس کا دل راضی ہوتا ہے، اس کو رضامندی ہوتی ہے، تو وہ ایسے نیک کام کرنے میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا تھا، اس کی ایک تو خوشی تھی. اور دوسری خوشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا دور سناتے تھے. تو یہ دو خوشیاں تھی، یہ دو وجہ تھی، یہ دو سبب تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں، لوگوں کو مال اور روپے پیسے کے ذریعے مدد کرنے میں، لوگوں کو نفع پہنچانے میں، مخلوق کی بھلائی کرنے میں، یہ تیز و تند رحمت اور بارش کو لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک مرتبہ پیش فرماتے تھے، یعنی سناتے تھے. لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا. ہمیں اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہیں. ایک تو کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر بھلے اور نیک کاموں کو زیادہ کرنا ہے، اگرچہ دوسرے اوقات میں اور دوسرے مہینوں کے اندر بھی کرنا ہے، لیکن ان مہینوں میں جتنا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یعنی اضافے کرنا ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں. دوسری چیز معلوم ہوئی، اس حدیث سے پتہ چلی کہ نیک لوگوں کی زیارت اور بھلے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان سے ہم نشینی کرنا یہ بھلائی اور نیکی کا سبب ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت سے خوش ہوا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے پر خرچ کرنے میں بہت کثرت کرنا ہے، لوگوں کو دینے میں بہت کثرت کرنا ہے، عطیہ وغیرہ دینے میں، افطاری کا سامان پہنچانے میں، شہری کا بندوبست کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، عید کا سامان تیار کرانے میں، رمضان کے لیے کھجور بانٹنے میں، پانی بانٹنے میں، راہ چلتے مسافر کے لیے سبیل قائم کرنے میں، ان تک پانی پہنچانے میں، دواخانے میں بیمار پڑے لوگوں کے لیے ان کے علاج معالجہ کے پیسے دینے میں، اسی طریقے سے ان کے لیے ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے لیے افطاری کا اور سحری کا انتظام کرنے میں بہت ہی کثرت کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیک کام میں بھی بہت کثرت کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام جو ہیں رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک کی قرات یعنی قرآن پاک کو پڑھنا اس ماہ مبارک میں بہت ہی زیادہ بڑھا دینا ہے، کیونکہ سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہو سکے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سارے ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر کوئی ذکر قرآن پاک سے افضل ہوتا یا قرآن پاک کے برابر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل مل کر رمضان کے مبارک مہینے میں اس ذکر کو کرتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں لگانا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اور ناظرین کرام کی خصوصاً مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔